علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین، آپ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ دین اسلام حق کی تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں غلط راستوں سے، غلط فکر اور نادرست عقیدوں سے بچائے رکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت جو فکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے طریقے کو پیش نظر رکھ کر اپنا لائحہ عمل تیار اور لائحہ عمل کو اختیار کرتی ہے، اس فکر پر چلنے والے تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صالحین، محدثین، فقہاء، ان کے راستے پر چلنے والے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل اور احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے نیک بندوں سے جوڑے رکھا، اور یہ جو سلسلہ ہر زمانے کے نیکوں کا چل رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ دین کی تعلیمات کو، اسلام کی سچی ٹیچنگز کو اختیار کرنے والے اختیار کرتے ہیں تو پھر دشمنان دین شیطانی ایجنٹ بن کر اس میں طرح طرح کے اعتراضات پیدا کر کے اس حق کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں، نام کچھ بھی رکھ لیں۔ زمانے میں خرابیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو بیدار کرتا جاتا ہے جو اٹھ کر بگڑے ہوں کو سدھارتے جاتے ہیں اور سیدھی راہ متعین کر جاتے ہیں تاکہ غلط اور صحیح واضح ہو جائے
اور صحیح کو اختیار کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان باتوں سے آپ کو جو کچھ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب عربوں کی سرزمین میں چاروں طرف سے لوگ دنیا کے طالب بن کر دنیا کی حس ہوس اور لالچ میں مار کاٹ اور دنیا طلبی کا نشہ ان کو اتنا چڑھ گیا تھا کہ امام حسین جیسی شخصیت کو بھی انہوں نے اپنے راستے میں رکاوٹ بنتا ہوا دیکھ کر شہید کر دیا۔ پھر بعد کا دور آیا تو ایک وہ وقت بھی آیا جب کہ انہی کے خاندان کی ایک شخصیت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور ایسا لوگوں کے درمیان کام کیا کہ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور پھیلنے لگا۔ ہر زمانے میں اچھے لوگ لوگوں کو سیدھے راستے پر لاتے رہے اور بگڑے ہوئے لوگ بگاڑ پیدا کرتے رہے، اور آگے بڑھا کاروان۔ حضرت پیران پیر کا دور تو تقریباً 1000 سال پرانا ہے، لیکن ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے رہے۔ پھر اور تھوڑا بعد کا دور ہوا تو ہمارے ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے حضرت غریب نواز کی آمد ہوئی، اور یہاں کے خراب ماحول کو آپ نے اپنی کوششوں سے سازگار بنا دیا اور آگے بڑھے تو بادشاہوں کی مستیوں نے لوگوں کو غلط راہ پر ڈالنا شروع کیا، اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا جب کہ مستی میں بھرے بادشاہ اللہ سے ٹکر لینے لگے۔ جی ہاں، تھوڑا سا یاد دلاؤں آپ کو، تفصیل بولنے کا وقت نہیں ہے، تھوڑا سا یاد دلاؤں آپ کو کہ بادشاہوں میں مشہور بادشاہ مغلیہ سلطنت بابر کا پوتا اکبر دی گریٹ جس کو کہا جاتا ہے، مغل اعظم کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، اس نے پھر پڑھا لکھا تو تھا نہیں، بچپن سے تو اچھی تربیت اس کو دینے کی کوشش کی گئی، لیکن بعد میں اسے صحبت نے خراب کیا اور لبرل ہو گیا، آزاد خیال ہو گیا، کہنے لگا کہ بھئی سب اچھے ہیں، سب کو ملا کر مکسچر ہونا چاہیے، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، وہ غلط نہیں ہے، یہ درست، سب ملا کر اس نے ایک کھچڑی بنائی۔ اور پھر آپ کو ایک بات بتاؤں، علماء کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسی زمانے سے لوگوں کو معلوم ہوا علماء کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں علماء حق، ایک ہوتے ہیں علماء سو، برے علماء۔ اب بولیں گے صاحب علماء کی بھی برائی ہوتی ہے، جی ہاں، اس زمانے میں بھی تھے وہ لوگ قرآن کے جاننے والے، حدیث کے جاننے والے، لیکن اکبر کی ہاں میں ہاں ملا کر اکبر جو کہتا ہاں صاحب یہ صحیح ہو رہا، اب اس کی بات کو قرآن سے صحیح ثابت کرتے، حدیث سے صحیح ثابت کرتے تھے، تو ان لوگوں کو علماء سو کہا جاتا تھا۔ بادشاہ جو کہہ رہا ہے، بادشاہ ہے، پینا کھانا سب بادشاہ ہے بھائی، کئی جگہ بادشاہ ہے بھائی، اس کے لیے قرآن کی یہ سے ثابت کر، حدیث سے یہ ثابت کر۔ تو اس طرح علم تھا، قرآن حدیث سب جانتے تھے، لیکن آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے بادشاہ کی طاقت کو اپنا خدا سمجھ لیا، جبکہ ہر طاقتور سے بڑا طاقتور رب کائنات ہے۔ شریعت کا اصول، قانون، قاعدہ سب کے لیے۔ بہرحال جب اس وقت ایسے لوگوں نے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کیا تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ جو اسلام
اس وقت تک کی حالات، 1000 سال پرانا مذہب ہے، یہ پرانا ہو گیا، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، اب ایک نیا مذہب آنا چاہیے، ایک نیا دین آنا چاہیے جو حالات کے حساب سے ہو۔ یہ تو پرانا ہے بھائی، جو 1000 ہجری چل رہی تھی، اب تقریباً 1000 ہجری، یہ پرانا ہو گیا، اس کی ہم یہاں ملانے والے بھی تو چنانچہ ہاں بادشاہ صاحب بالکل صحیح کریں، تو کیا کیا جائے؟ آپ سارے دھرم سارے مذہب ایک، سوریہ نمسکار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، سورج ہے اس کو نمسکار کرنے میں کیا بری بات ہے؟ ہاں دیکھ رہے ہیں، اس سے ہم یہاں ملا کر اس کو چڑھایا گیا، بڑھایا گیا، اس کی طرف بھی علماء ہیں، اس کا ٹکر لینا بولے تو بادشاہ کا پاور ہے بھائی، اس کے جو ٹکر لیں گے تو اس کو پروا لیتا ہوں، اس سے ٹکر لینا، اس کی فوج میں جو لوگ ہیں ٹکر لیں گے، بادشاہ کے خلاف لیں گے، حکومت میں سے نکلوا لیتا ہے، خلاف ہو جاتا ہے، بادشاہ کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ ایک طرف چل رہا ہے، لیکن ایک طرف اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے اٹھتے ہیں، ان میں بطور خاص ایک شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس کام کے لیے منتخب فرمایا، نام جن کا شیخ احمد، نسب جن کا فاروقی، مقام جن کا سرہندی، سرہند ایک مقام ہے پنجاب میں، وہاں سے وہ تعلق رکھتے تھے، اونچے عالم گھرانے سے تعلق تھا حضرت کا، اور ان کی پیدائش سے پہلے ہی لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک ایسا زبردست ان کے والد کے گھر سے ایک ایسا نور نکلا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے علاقے میں روشنی پھیل گئی۔ جب پوچھنے وہ گئے ان کے والد کہ بھئی کیا بات ہے، میں نے گھر میں ایک ایسا خواب دیکھا، تو بولے تمہارے گھر سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا جس سے پوری دنیا میں روشنی پھیلی۔ تو وہ شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی نام ان کا، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی، لوگوں کو سلمان خان، شاہ رخ خان، علا خان، فتح خان کا نام معلوم ہے، انہوں کو کام آنے والے، یہ لوگ کام آنے والے، یہ لوگ اللہ پچھلے 400 سال پہلے بھی کام آئے، ابھی بھی ان کا نام کام کا ہے، کل قیامت کے دن بھی یہ لوگ کام آنے والے ہیں۔ یہ جنہوں کا احسان ہے ہمارے اوپر، کیا کرے حضرت اللہ کے نام لے کر کھڑے ہوئے، قلم استعمال کرے، زبان استعمال کرے، خطا لکھنا شروع کرے، آج کل کے جیسا سوشل میڈیا تو تھا نہیں، خط لکھے فلاں بادشاہ کا فلاں ایک آفیسر ہے، اس کو لکھے دیکھ میاں آج تو دنیا کی نوکری دیکھیں گا، کل اللہ کے پاس پکڑے جائیں گا، یہ غلط ہو رہا، شریعت کے خلاف ہو رہا، شریعت کی پاسداری کرنا ضروری ہے، بادشاہ آج ہے کل چلے جائے گا، اللہ آج بھی ہے کل بھی رہنے والا ہے۔ انہیں بولا ہاں بھائی بادشاہ سلامت، آپ کی فرما برداری تو کروں گا، لیکن آپ کی وہ فرما برداری جو اللہ کی مخالفت کر رہا نہیں۔ اس طرح بڑے بڑے پولیس آفیسرز کو، بڑے بڑے وزیروں کو خطوط لکھے، اس زمانے کے خطوط جو فارسی میں لکھے گئے تھے، آج بھی مکتوبات امام ربانی کے نام سے اردو ٹرانسلیشن چھپتے ہیں، کبھی پڑھنے کی توفیق ہو تو پڑھیے، کس طرح آپ نے بڑے بے باکانہ انداز میں لکھ کے ایک ایسا ماحول بنایا کہ اللہ اکبر، آہستہ آہستہ بادشاہ کو سمجھ میں آنے لگا کہ یہ کون ہے جو میرے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آپ نے ماحول بنایا، ٹوک ٹوک انداز میں مخالفت کی، یہ غلط ہے، یہ دین اسلام کے خلاف نیا دین جو اختیار کیا جا رہا ہے، دین الہی بولیے، کچھ بھی بولیے، کیا ہے؟ السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام نہیں، یہ ختم، یہ پرانا ہو گیا، اب نیا اسٹائل، کیا نیا اسٹائل؟ ملتے ہی اللہ اکبر بولنا، سامنے جل جلالہ بولنا۔ آپ بولیے صاحب یہ بھی تو اچھا ہی ہے، اللہ اکبر جل جلالہ تو اسلامیت؟ جی نہیں، آپ کو نہیں معلوم، السلام علیکم وعلیکم السلام یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، انہوں کون شروع کرنے والے؟ اور یہ اللہ اکبر جل جلالہ میں کچھ گڑبڑ کیا ہے؟ ان کا نام جلال الدین اکبر ہے، اللہ اکبر میں اکبر آ گیا، ادھر جلال الدین میں جلال دیکھ، اور پھر جو حضور کا قائم کردہ السلام علیکم وعلیکم السلام ہے، اس کو ختم کر کے نیا سلام شروع کرنے کے لیے کوئی ایسا آنا جو حضور سے بڑا ہو،
کو لیا کے جیل میں ڈال دیے، سب کچھ کیے، لیکن اس وقت آپ نے جو محنت کی قلم سے، زبان سے، صحبت سے اور اپنے روحانی تصرفات سے آپ نے اس زمانے میں اس کا مقابلہ کیا اور بالآخر وہ دین الہی ختم ہوا، دین اسلام کی حفاظت کا آپ نے بہت بہترین کارنامہ انجام دیا، جس کی بنیاد پر اس زمانے کے پورے اہل اللہ آج تک آپ کو ایک لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا نام شیخ احمد فاروقی سرہندی، لقب آپ کا مجدد الفسانی۔ یہ کیا ہے؟ مجدد یعنی دین کو نئی زندگی دینے والے، الف ہزار، ثانی دوسرے 1000 سال کے لیے، چونکہ یہ 1000 سال کے وقت ہوا تھا اور اس وقت سے آپ دیکھیے ذرا سا تھوڑا سا، میں آپ کو زیادہ بھول جو میں نے لیا تھا، ذرا پاورفل آدمی، بادشاہ، آج بادشاہ نہیں ہے، آج ہمارے سر پہ حکومت کون کر رہا ہے؟ دیکھیے ان کی طاقت کو دیکھیے، کئی لوگ ایسا نہیں ہو سکتا نا بھائی، وہ بھی ہو سکتا نا بھائی، ایسا بھی ہو سکتا نا، بول رہی تو بادشاہ کرے تو پاور زیادہ رہتا، اس کے پاور کو دیکھ کے کئی لوگ دین بدل لیتے اپنا۔ آج دیکھو کئی لوگ کیسے کلام بدل لے رہے ہیں گروہ کے جیسا، آج کے حالات ہم کو معلوم ہے، کھول کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سمجھ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو آج ڈیموکریسی ہے تو یہ کچھ ہم دیکھ رہے، اس وقت تو بادشاہ تھی، تو ایسے میں کتنوں کا دین بگڑنے کا چانس تھا، کتنوں کا دین تباہ ہونے والا تھا، لیکن اس وقت اس دین کی حفاظت کرنے والے اللہ کے لال کھڑے ہوئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے رفقا بھی تھے، آپ کے ساتھ اور اولیاء اللہ بھی تھے۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی زمانے کے دلی کے ہیں، آپ ادھر سے وہ ادھر سے، مگر بہت بڑا کارنامہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ آپ نے اس وقت بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور دین اسلام کو جو حملے ہو رہے تھے ان حملوں کے حملوں کا دفاع کرتے ہوئے دین اسلام کے تحفظ کا فریضہ انجام دیا۔ ایسا ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ پھر اور بعد کے ادوار میں آج سے 100 سال پہلے، 100-150 سال کے قریب پہلے ایک اور نیا فتنہ اٹھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، لوگوں کے خیالات کو بدلنے کے لیے، لوگوں کو آپس میں لانے کے لیے قرآن اور حدیث جو عربی میں اس کو تو بدل نہیں سکتے تھے، اور قرآن اور حدیث کے ترجموں میں گڑبڑ کی اور گڑبڑ کر کے خیالات بدل دی، اور ترجموں میں معاذ اللہ حضور کو اپنے جیسا بنا دیے، حضور کی شان میں گستاخی اور ایک نئی فکر دینے کی کوشش کی، اور اس طرح معاذ اللہ جو کام 1300 سال سے نہیں ہوا تھا وہ کام شروع کرنا کیا گیا، اور اولیاء اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا گیا، سرکار کو اپنی طرح بشر کہنا شروع کیا گیا، سرکار کو مجبور بتانے کی کوشش کی گئی۔ پھر جب ضرورت پیش آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بندے مومن کو، ایک عاشق رسول کو زمین کی سرحدوں میں اٹھایا، تو اس نے اٹھ کر وہ کارنامہ انجام دیا۔ اس وقت اسلام کی بقا کا کام لیا تھا، اب عقائد اسلام کے تحفظ کا کام اللہ نے لیا، اور وہ یو پی کی سرزمین، جس کو آج ہم یو پی کہتے ہیں، وہاں کی سرزمین پر ایک اللہ والے جن کا قلم بھی، جن کی زبان بھی، جن کا فتویٰ بھی، جن کا تقویٰ بھی، جن کا عشق بھی، جن کا علم بھی، جن کی شاعری بھی، جن کی محبت بھی، ارے کیا کیا ان کے بارے میں کہا جائے، جن کی تاریخ دانی، جن کی فلکیات پر علم کا شعرا کیا کیا ہیں، ان کی حفظ کی، ان کے حافظے کی کیفیت کون ہے؟ وہ اللہ کے اس بندے کو دنیا محبت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کہا کرتی ہے۔ جی ہاں، شاہ احمد اللہ خان محدث بریلوی
اللہ اکبر، جن کا بہت ہی مشہور معروف مقبول ساری دنیا میں پڑھا جانے والا سلام ہی کافی ان کے تعارف کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، جن کا ترجمہ کردہ کنز ایمان قرآن ہی کافی ہے، عشق کے رنگ میں لگا ہوا۔ تو دوستو، جب دین اسلام پر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کو بیدار کرتا ہے اور وہ اٹھ کر اس طرح خدمات انجام دیتے ہیں۔ تو حضرت مجدد ثانی ہوں کہ حضرت شاہ مدد خان فاضل بریلوی ہوں کہ ہمارے اس شہر کے اندر موجود بانی جامع جامعہ حضرت شاہ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان ہوں، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ ہوں، حضرت شاہ عبدالبیا بانی ہوں، یہ سب اللہ کے دین کے خدمت گزار ہیں، لیکن ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ اتفاقی بات یہ ہے، یہ سفر کا مہینہ جس میں حضرت داتا گنٹوش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یوم وصال آتا ہے، اسی مہینے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی عرس ہوتا ہے، اسی مہینے میں حضرت شاہ احمد اللہ خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کا بھی یوم وصال آتا ہے، جنہیں بھی مجدد میت حاضرہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا مجدد کیا ہوتا ہے؟ در حقیقت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر جو احسان ہے، ان احسانات پر ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہر 100 سال کے سرے پر اس امت میں ایسی شخصیت کو پیدا کرتا ہے جو اس امت میں پیدا ہو کر دین کے معاملات کو تجدید کرنے کا فریضہ انجام دیا کرتی ہے۔ اور جب 1000 ہجری چل رہی تھی تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اس کے بعد کے ادوار میں کبھی ہم کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں ہمیں کوئی مجدد نظر آتا ہے، تو کبھی حضرت شاہ احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی شکل میں، اور اس زمانے کے ادوار میں کبھی غوث اعظم پرانے ادوار میں، اور ان سے پہلے دیکھیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ اس طرح ہر زمانے میں ایسے بندگان خدا اٹھتے رہے ہیں اور اپنی خدمات سے دنیا کو فیضیاب کرتے رہے ہیں۔ ان بزرگوں کے واقعات کو سننے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں سنا رہے مسلمان؟ وجہ کیا ہے؟ جمعہ ہے، کچھ اچھے اچھے بات کر دیا، انہوں ایسا کرے اور ہم کیا کرنا، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، یہ نام سن کے کیا کرنا؟ اب مقصد سنیے، ان لوگوں نے اپنی زندگی کو کام کی بنا لیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لڑنے میں جھگڑنے میں ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی بھائی سے لڑنے میں ہیں۔ میری زمین اتنی تھی، تیری زمین اتنی ہے۔ ابا جاتے وقت تیرے کو یہ دیکھے گئے تھے، تیرے کو یہ 2 گز کے ٹکڑے کے واسطے کہاں پڑی کی زمین وہ مرنے کے بعد دفن ہونے کی، اس میں لڑ لڑ کے مرنا۔ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ نہیں، مقصد زندگی سمجھو، مقصد زندگی سمجھو۔ اور دکھنے کو تو ہم بہت اچھے دکھ رہے، صورت شکل سے، کپڑے بھی خوب پہن رہے، سب بہترین۔ ماشاءاللہ جمعہ ہے، جمعے کے دن سب لوگ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن لے گئے۔ میں بھی جب کتنا سفید چمڑا بن گیا، سفید چمڑا بن لینے، سفید کپڑے پہن لینے، سفید ٹوپی پہن لینے سے یقیناً اللہ کی توجہ ہم پر ہوگی، لیکن یہ ظاہر میں سفید کر لینا کافی نہیں ہے۔ بے شک ظاہر میں سفید کرنا کام کا ہے، لیکن ظاہر میں سفید کر لینا کافی نہیں ہے۔ ذرا اندر بھی جھانک کے دیکھنا ہے، اندر کے اندر کی گندگی کو نکالنا ہے۔ اب ہم کو لوگ آگے نام نہیں بول رہے، لوگ آگے سناتے مول صاحب کیا بولنا، صاحب میں تو سفید وائٹ کلر جاب کرنے والے ہیں، اندر کاما ان کے بڑے بڑے بلیک بلیک ہیں۔ اور توبہ 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 توبہ،
ان کا ان سے افیئر چل رہا, انہیں وہاں اتنے کھا جا رہی, وہاں اتنے کا سود لے رہی, تو میرے کو کہیں کو سنا رہے, مول صاحب آپ بولو. ارے میں بولے تو کیا ہوتا بھائی, نہیں مول صاحب آپ بولے تو کچھ ہوتا, میرے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں دعا کروں گا اللہ ایسے جو بھی لوگ ہیں تو ان کے اور ہمارے اعمال کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. مولا ہم دعا کرتے ہیں ہماری قوم کے لوگوں کی حالت کو درست کروا دے. ظاہر تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں, باطن میں بھی پاک کرتے ہیں. مولا ہماری دل کی گندگی پاک کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب بندہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کرتے ہی ہمارے دل کے اندر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. دیکھو پانی تھوڑا پڑا, تھوڑا رک رہا, کیچڑ جمع ہوا ہے روڈوں پہ, تو ہم کیا کر رہے ہیں, کیچڑ سے بچ کے آ رہے ہیں. اب بھی ہم نکلا بھائی, چلتے تھے گاڑی تیز گئی, چھٹڑے بیوقوف ہے کا پورا گندا کر دیا, پورے بھائی کپڑوں پہ ایک چھٹا ہوا تو بھائی کا پارا چڑھ گیا, سامنے والے کی والدہ ناکی سو گیا ہے, جا کے پھر ناکے دھو کے آتے ہیں. ایک دھبا لگا تو کتنا غصہ ہے آپ کو, اوپر کے کپڑے کو دھبا لگنے پر غصہ آنا ٹھیک ہے, اندر کتنے دھبے لگ رہے ہیں کہ میں آپ کو نہیں, میں اپنے آپ کو ہی بول رہا ہوں. اندر کے دھبوں کی فکر کرو دوستو, یہ اللہ والے ان کی صحبت میں گئے تو اندر کے دھبے دھلتے تھے. اندر کے دھبے کیا کرنا موسا, کل ایک بچہ فون کرا, نام نہیں بول رہا ہوں میں, موسا کیا کروں میں, دل بول رہا سوسائڈ کروں. ارے بیوقوف سوسائڈ کیوں کرتا ہے بھائی, نہیں موسا گناہ میں ایسا پھنس جا رہا ہوں. کیوں پھنس نہیں, کیا کروں, گناہ رکھتے ہو جا رہے, تو ملو اچھے لوگوں سے ملو. موسا ٹائم نہیں ہے, اچھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم نہیں تھا. اچھے لوگوں سے تم جن کے ساتھ رہیں گے اس کا اثر پڑے گا. کیا کر رہے تھے, نہیں میں وہ ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا, وہاں اچھے لوگ آئیں, پورے خراب کپڑے پہن گیا, وہ چھوٹا. اچھا وہاں جا رہے تو سے اچھے لوگوں سے ملتے رہو. تم بولو کسی دیندار کسی ٹکٹ بولے 3 مہینے پہلے ملا تھا, وہ چھوٹا. ارے یار آتے رہو یار, ملتے رہو, میرے سے رکھو بھائی کو, میں بھی گناہ کر رہی, لیکن اچھے لوگوں سے ملتے رہو. ملتے رہنے کا اثر پڑتا. آپ کو سیدھا سیدھا سمجھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آسان بات بتا دیتا ہوں آپ کو میں. آپ جس کمپنی کا فون یوز کرتے ہیں, جس سروس پرووائڈر کی سروس کو اویل کرتے ہیں, وہ ٹاور سے قریب رہنا آپ کو ضروری ہے. وہ ٹاور سے قریب رہیں گے تو آپ کا نیٹ ورک صحیح کام کرے گا, آپ بات صحیح طور پر کر سکیں گے. آپ ٹاور سے دور رہیں گے اور بولیں گے کہ صاحب میرے پاس ایئرٹیل کا کنیکشن کیا رہا, نہیں آتا. آپ کو ایئرٹیل کے کنیکشن کو صحیح کرنے کے لیے ایئرٹیل کے ٹاور کے قریب رہنا پڑے گا. تو دیندار لوگوں کے قریب آتے جاتے رہو, ان کے باتیں سنتے رہو. نہیں وہ صاحب میں لوگوں کے بیانات سن رہا ہوں, ارے بیانات سنے تو نہیں ہوتا رے بھائی, وہ بیان سنتے سنتے اوپر سے آتا ہے ایڈورٹائز خوبصورت خاتون کا, اب وہ ایڈورٹائز تم ہاتھ دباتے وہاں سے خود کے گلی میں گزارتے. وہ بھائی صحبت میں بیٹھو, میں فیکٹ بول رہا ہوں کے سامنے, فیکٹ حقائق بول رہا ہوں. بزرگوں نے سمجھتے ہیں بات مشاہد, جوانوں سمجھتے اچھی طرح. میں بھی تو آپ کی دنیا میں رہا صاحب, میں بھی فون یوز کرتا ہوں, میرے کو بھی معلوم ہے کدھر سے فون سٹک سکتا, کدھر سے بھٹک سکتا. اس لیے اپنے تقویٰ کو مضبوط کرو. تقویٰ مضبوط کرنے کے لیے آپ دن بھر رات بھر خراب کاموں میں رہیں گے, خراب صحبتوں میں رہیں گے, اور وہ اچھا بن جانا امپاسبل. اچھا بننے کے واسطے اچھی صحبت میں رہو, اچھے ماحول میں رہو, اچھی گیدرنگ میں رہو خدا کے لیے. اب دیکھیے میں بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے کچھ نوجوان بچے رمضان میں دوران تراویح کے میں قرآن کا خلاصہ بیان کرتے کرتے بولتا تھا بھائی سورہ یوسف کا قصہ بہت زبردست عبرت والا ہے. آپ تو جلدی جلدی بول دے رہا ہوں, لیکن کبھی موقع ملا تو تفصیل سے رہوں گا. اس کو پکڑ لی بچے, پکڑ لے کے بولے مصعب وہ تفصیل سے پر سنا دے. تو بلا لو ہو گیا. بچے جو ہے آج رکھے ہیں شاید یا سامنے مسجد امیر پاشا, الفا ہاسپٹل کے سامنے دلی میں مسجد امیر پاشا, آج جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد ایکسکلوسیو لیکچر آن دی ڈیٹیلز آف سورہ یوسف. سورہ یوسف تو آج کل کے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اب آپ سنیا کہ یوسف علیہ السلام کا ایک دل نہیں تھا, یوسف علیہ السلام جوان نہیں تھے,
یوسف آپ کیسے سنیے اللہ تعالیٰ کیسے صبر دیا ایسے کیسے سنا تو اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. دوستو اللہ والے اس دنیا کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ والوں کا تذکرہ اور جیسے ایک کمیونٹی کے لیے ایک کالونی کے لیے ڈاکٹر ضروری ہے انجینئر ضروری ہے اسی طرح ایک اللہ والا بھی ضروری ہے. اللہ والے کی باتیں ضروری ہے. انشاءاللہ ہم شام میں ملاقات کریں گے. میں خاص طور سے نوجوانوں سے عرض کروں گا اور گھر میں بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نکو گھر میں بیٹھ کے مت دیکھو آپ آؤ فزیکلی آ کے جس مقام پہ آپ آ کے بیٹھ کے سنیں گے وہاں جو رحمتوں کا نزول ہوگا اس کا اثر آپ کے دل دماغ میں آئے گا اور اللہ کے کلام اور اس گناہگار کے زبان سے جب الفاظ نکلیں گے تو اس گناہگار پر بھی اللہ کا فضل ہوگا اور آپ پر بھی اللہ کا فضل ہوگا. کچھ اچھا سوچنے کچھ عمل کرنے میں کوشش کرنے کی ہم کو توفیق ملے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا ان نیک لوگوں کی نیکی کا واسطہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمارے اندر بھی نیکی کا جذبہ بیدار فرما دے. جس طرح دین کی ان لوگوں نے خدمت کی مولا ہم کو بھی دین سے جوڑ دے اور ہمارے اعمال خیر کا ہمارے اندر جذبہ بیدار فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا